بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اسلام کے احکامات یہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اسلام میں ہر ایک کو اللہ نے برابر رکھا ہے، مساوات کا حکم دیتا ہے اسلام۔ ایک مرتبہ سلطان سکندر لودھی اپنی سلطنت کے مشرقی اضلاع کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو بہار کے شہر بہار شریف میں کچھ دن قیام کیا۔ جمعہ کا دن تھا اور یہ جمعہ کی پابندی بڑی شدت سے کیا کرتے تھے۔ بہار شریف کی جامع مسجد میں سلطان سکندر لودھی جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت یہاں کے امام میاں بدی حقانی تھے۔ یہ بڑے دیندار اور اسلامی اصولوں کے پابند تھے۔ امام صاحب شاہانہ روب دبدبہ سے بالکل مرعوب نہ ہوتے تھے۔ تو ایک دن سلطان سکندر لودھی رحمہ اللہ تعالی کو جمعہ کی نماز پڑھنے میں تاخیر ہوئی اور وقت پر نہ پہنچ سکے۔ وقت کے بادشاہ ہیں، سکندر ہیں۔ میاں بدی حقانی کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ وقت مقررہ سے ایک لمحہ بھی نماز میں تاخیر کی جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے بغیر سلطان کے انتظار کیے نماز پڑھا دی۔ جمعہ کا وقت تھا۔ جس وقت سلطان جامع مسجد پہنچے تو نماز ہو چکی تھی۔ تو بادشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے، جو دوسرے علاقے کے امام تھے، مولانا جمالی۔ تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ سلطان کا انتظار کیے بغیر تم نے نماز پڑھا لی، تم لوگوں کو سلطان کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ امام میاں بدی حقانی نے، جو محبوب حقیقی کے سوا کسی سے مرعوب نہ ہوتے تھے، یہ سن کر کہا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھاتے ہیں، سلطان کی نماز نہیں پڑھاتے، تو اس کا انتظار کرتے نہ ہمیں ان کی احتیاج ہے اور نہ ہی انتظار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں۔ تو لہذا میں نے وقت مقررہ پر نماز پڑھائی۔ سلطان سکندر لودھی امام صاحب کی ایسی جرت مندانہ بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے ٹھیک کیا، کوتاہی میری ہی تھی، کیونکہ سلطان سکندر لودھی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی بڑے ہی باصفا منصف حاکم تھے، نیک حاکم تھے۔ اسی طرح کا ایک ان کا واقعہ کہ کسی کی قدیم عبادت گاہ کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان سکندر لودھی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ دہلی کے بہت سے ہندو کرکشیتر کے کنڈ میں آ کر اشنان کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں آتے تھے۔ تو ایک مذہبی میلہ لگتا تھا، یہ ہندوؤں کا تہوار تھا۔ سکندر لودھی نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی کہ کسی اسلامی سلطنت میں ایسی رسمیں نہیں ہونی چاہیے۔ سکندر لودھی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ پہلے اس نے علماء کا مشورہ لیا۔ اس بارے میں علماء سے فتویٰ پوچھا گیا۔ مشاورت میں ملک کے علماء مولانا عبداللہ اجودنی بھی شریک ہوئے۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو تمام علماء نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو ان کی رائے ہے وہی حرف آخر ہے، ہم سب کی رائے یہی ہے جو حضرت کی رائے ہوگی، اور وہی ہمارا حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو سکندر لودھی چاہتا تھا کہ مولانا عبداللہ اس میلے کو روکنے کا فیصلہ دیں، مسئلہ فتویٰ صادر کریں۔ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کرکشیتر کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا حوض ہے جہاں ہندو دہلی اور قرب و جوار سے آ کر غسل کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی کئی درباروں کے اوپر یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ لوگ قرب حاصل کرنے کے لیے اور بیماریاں دور کرنے کے لیے، تو جو مجاورین نے وہاں پر جگہیں بنائی ہوتی ہیں، کوئی تالاب وغیرہ، وہاں پر آ کر غسل کرتے ہیں، وہ بیماریاں ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو یہی اسی طرح کا مسئلہ ہندو دہلی کے اندر یہ مسئلہ کیا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے اس حوض میں آ کے نہاتے، غسل کرتے، ان کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔
تو مولانا نے پوچھا یہ رسم کب سے جاری ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ قدیم زمانے سے جاری ہے، بڑا عرصہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبداللہ نے فتویٰ دیا کہ کسی قدیم عبادت گاہ کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، اسلام کی روح سے تباہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مسئلہ صادر کیا، فتویٰ دیا۔ تو سکندر لودھی نے جواب جو اب اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ سنا تو خنجر پر ہاتھ رکھ کر بولا، سلطان سکندر لودھی جب ان کی مرضی کے خلاف فتویٰ آیا تو خنجر پر ہاتھ رکھ کے وہ کہنے لگے تمہارا یہ فتویٰ ہندوؤں کی طرفداری کر رہا ہے۔ حضرت یہ فتویٰ ہندوؤں کی طرفداری کر رہا ہے، اس پہ نظر ثانی کیجئے، غور کیجئے اور مسئلہ فتویٰ تبدیل کیجئے۔ میں پہلے تمہیں قتل کروں گا اور پھر اس کے بعد کرکشیتر کو تباہ کر دوں گا۔ مولانا عبداللہ نے بڑی دلیری اور جرأت سے جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ میں جب کسی ظالم کے پاس جاتا ہوں تو پہلے ہی اپنی موت کے لیے تیار ہو کر جاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا سو وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، آپ چاہے اب اس کے بدلے میں میری گردن اتار دیں، لیکن مسئلہ یہی ہے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، دبنے والا جھکنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو شریعت کی پرواہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے میرے ذمہ لگایا تو میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ کسی کی عبادت گاہ کو چاہے کسی مذہب سے وہ لوگ تعلق رکھنے والے ہوں اس کو تباہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سخت جواب سن کر سکندر لودھی رحمہ اللہ تعالی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور مجلس برخاست ہو گئی تو مولانا سے کہا حضرت آپ نے بہت بڑی جرأت والا فتویٰ دیا ہے، آپ کی میں قدر کرتا ہوں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ آج ایسے علماء نہیں ملتے جو حق بات پہ ڈٹ جائیں۔ آپ نے بہت ہی اچھا فتویٰ دیا ہے اور کتب کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ ہمارے قدیمی علماء، سلف علماء، متقدمین علماء، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، لہٰذا آپ کا فتویٰ صحیح ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کی قدیمی عبادت کو ہم نہیں گرا سکتے۔ ٹھیک ہے وہ ان کا نظریہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن کسی کی عبادت گاہ کو گرانا صحیح نہیں۔ آج اگر ہم کفار کی، یہود و نصارہ کی، ہندو ان کی کرکشیتر یا ان کی کنڈ میں آ کر اشنان جو کیا کرتے ہیں ان کو گرائیں گے تو وہ لوگ ہماری عبادت گاہوں کو گرائیں گے، ہماری عبادت گاہوں کے بارے میں وہ ذہن رکھیں گے۔ لہٰذا سب اسلام کے اندر سب برابر ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمان، مسلم اور کفار ان کے ہر قسم کی امارات اور اسی طرح عبادت گاہوں کا اسی طرح خیال رکھا جائے گا جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو قدیمی عبادت گاہ ہے کسی کی بھی مذہب سے ہے اس کو نہیں گرا سکتے۔ ہاں نئی ان کو بنانے کی اجازت نہ دی جائے اگر سلطنت اسلامیہ ہو، اس میں نئی عبادت گاہوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر کسی بت خانے کو بنانا اور کسی اور عبادت گاہ کو بنانا جو اسلام کے علاوہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سو اسلام اتنا بھی خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی قدیمی عبادت گاہ ہو کسی کی بھی مذہب کی اس کو گرانا بھی صحیح نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا اسلام کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کفار کو جو ذمہ ہیں، جو جزیہ دیتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا اسلام کے مطابق جائز ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی عزت آبرو گھر بار کی حفاظت کرنا اسلام کے ذمہ ہے، مسلم حاکم کے ذمہ ہے، تو اسی طرح ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی مسلم حاکم کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہمارے تمام مساجد مراکز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور پورے ملک کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔